اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین و مومنات، you're watching and I'm in Aruj Naqvi Official. Welcome to the holy month of Ramadan al-Mubarak. Finally ہم استقبال کر رہے تھے جس ماہ مبارک کا، وہ ماہ مبارک، وہ خدا کا مہمان آ پہنچا۔ آپ کو، تمام اہل خانہ کو اور تمام ہمارے جو ویورز ہیں، دیکھنے والے، کل عالم اسلام کو ہم سب کی جانب سے، انا من اروج نقوی آفیشیل کی جانب سے بے حد رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب ہوں۔ آپ کو مبارک ہو، خدا کا بہترین مہینہ، مغفرت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ جسٹ آ چکا ہے، اور ہم نے جو ذکر کیا تھا تیاری کا، اب وہ وقت آ گیا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں۔ Today's video is going to be very special because we are going to tell you all the basic amals plus mustahab amal relevant to the first Ramadan. نوٹ کیجئے گا پہلی رمضان المبارک کا انشاءاللہ جب آپ سب وٹنس کریں گے کہ اب پہلی رمضان ہو چکی ہے، اناؤنسمنٹس ہوں گی تو کیا کرنا ہے، جب اس چیز کا شور ہو جائے، آپ کو اعلان ہو جائے کہ کل خیر سے پہلا روزہ ہوگا، تو وہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، ویڈیو بہت اہم ہے کہ پہلی رمضان مبارک کے آپ کتنا بھی کہیں پہ بھی سرچ کر لیں، بکس اویلیبل ہیں نہیں ہیں، پریشان نہ ہوئیے، ہم سب آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں کون سی دعا آپ تلاوت کریں۔ اور ختمی مرتبت ہمارے پیغمبر جب کبھی ماہ رمضان المبارک کے قمر کو دیکھتے تھے، وہ کون سی دعا کو تلاوت کرتے تھے اور وہ خدا سے کون سی چیزوں کو مانگا کرتے تھے، وہ دعا، اس سے بہتر دعا کیا ہوگی کہ جو ہمارے رسول پروردگار عالم سے ماہ مبارک کو وٹنس کرتے تھے تو وہ دعا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو اس طرح اپلوڈ ہوگی کہ آپ کو آج مغرب سے پہلے مل جائے گی، اور آپ بھی جب بھی اعلان سنیں کہ پہلی رمضان ہو گئی تو آپ سب انشاءاللہ اس دعا کو تلاوت کیجئے گا۔ یہی الفاظ دل سے دعا ہونی چاہیے، اس لیے آپ کے لیے ترجمہ پیش کریں گے تاکہ آپ جو الفاظ کہیں آپ اس کو محسوس بھی کر سکیں۔ اور آج کی ویڈیو میں کیا آ رہا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والے ہیں پہلی رمضان المبارک کی مغرب ہو جائے گی، شب اول ماہ رمضان ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں جب اعلان ہو جائے گا تو وہی رمضان مبارک کی پہلی شب ہوگی، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، شیاطین کو قید کر دیا جائے گا، مومن کی سانس تسبیح ہو جائے گی، مومن کا سونا عبادت ہو جائے گا، مومن کا ہر عمل کے بدلے ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ بس حرام کاموں سے اپنے شکم اور شرمگاہ کی حفاظت، اللہ نے ہم سے دو چیزیں مانگی، اپنے شکم کی حفاظت اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، حرام چیزوں سے بچو، تو انشاءاللہ تعالیٰ گارنٹی ہے پروردگار عالم کی رضا کی کہ خدا کی تمام رضائیں ہم سمیٹ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو کون سی شب اول ماہ رمضان کی نماز کون سی پڑھنی ہے، شب اول ماہ رمضان کی دعا کون سی پڑھنی ہے، ہر واجب نماز کے بعد کون سی دعائیں، آپ نے تمام ماہ رمضان مبارک میں ہر واجب نماز کے بعد کون سی دعائیں ہیں کہ جس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے اہل خانہ کی نسلوں میں آپ کے رزق آئے گا، آپ کی گناہ کبیرہ و صغیرہ بخشے جائیں گے، آپ خدا کی بارگاہ میں ایسے روزے رکھ پائیں گے کہ جو قبول سند شدہ روزے ہوں گے۔ اور کیسے ہم اپنے وقت کے امام سے اپنے روزوں پر قبولیت کی سند لگوا لیں گے، وہ کیا عمل ہوگا۔ اور ہماری بڑی خاص ویور ہے نینا حسین جن کی خواہش رہی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ افطاری کو اگر ہدیہ کرنا جائے کسی معصوم کو تو کیا طریقہ کار ہے، کیسے کر سکتے، تو نینا حسین آپ بھی دیکھتی رہیے گا آج کی ویڈیو میں۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کور آل دس تھنگ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، پہلی رمضان المبارک۔ سو وی آر اسٹارٹنگ رمضان ڈے 1۔ تو جیسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم سب دیکھیں گے کہ خیر سے رمضان ہو گیا تو پہلی تو بات یہ، وہ عمل، بہترین عمل پہلے نوٹ کر لیں کہ جو سال بھر کا رزق کھینچ کے لائے گا، جو سال بھر کا رزق، آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کاروباری معاملات درست ہو جائیں گے، مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن گھر کا بچہ، گھر کا بڑا بزرگ، جو شخص بریڈ ونر فیملی میں جو بریڈ ارن کر رہا ہے، جو بھی ہیں گھر کے اہل خانہ، تمام لوگوں کو یہ عمل ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سب یہ سعادت سمیٹیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے رزق کبھی تنگ نہیں کرے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کشادہ کر دے گا۔ عمل یہ ہے
کہ سال بھر کے رزق کے لیے آپ کو آج ہی جیسے معلوم ہو کہ پہلی رمضان مبارک کی شب ہے، تو شب اول ماہ رمضان مبارک جسے آپ کہہ لیں کہ ماہ رمضان کی چاند رات ہے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد گھر کے تمام افراد، معصوم بچے خاص طور پہ اور گھر کے بزرگ، مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر، 21 ٹائم سورہ قدر. سورہ قدر از دا essence of ماہ رمضان المبارک because سورہ قدر is the سورہ of نزول قرآن. تو سورہ قدر جناب زہرا سے بھی منسوب ہے، اگر سب کو معلوم ہوگا انشاءاللہ تو یہ سیدہ سے منسوب سورہ ہے، اور جناب سیدہ کے توسل سے اللہ سے آپ نے رزق مانگنا ہے. اس کا طریقہ کا یہ ہوگا، اول و آخر آپ درود تلاوت کریں گے، 11 مرتبہ درود پڑھ لیں یا 4 مرتبہ درود پڑھ لیں، اور اس کے درمیان میں آپ 21 مرتبہ سورہ قدر تلاوت کریں گے اور اس کو ہدیہ کریں گے دعا اس طرح سے کہ پروردگار تیرے رحمت کا مہینہ آ چکا، تیرے مغفرت کا مہینہ آ چکا، تو نے مومنین کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، تیری رحمت سے کوئی بھی محروم نہیں رہا. میرے مالک، میرے خالق، میں سورہ قدر کو، اس درود پاک کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں چہاردہ معصومین علیہ السلام کو اور امام تقی جواد کو، کہ رزق کے مسائل ہو تو امام جواد کا واسطہ دیں تو رزق بہت کشادہ ہوتا ہے، امام جواد کا واسطہ دیں جسے ہدیہ کرتے امام جواد علیہ السلام کو، اور وقت کے امام زمانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین کو، کہ پروردگار تو ہمارا رزق کھول دے، اور انشاءاللہ ایسا رزق کھلے گا کہ جو دروازے بند ہیں وہ تمام کھل جائیں گے، مالی معاملات درست ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا ہے کہ پروردگار ہمارے مرحومین، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ، یہ ایمان ہے کہ جو مومن ہے وہ صرف انتقال کرتا ہے اس جہان سے دوسرے جہاں میں، خدا کی بارگاہ سے مومن رزق پاتا ہے. اب مومن کے لیے جو رزق ہے وہ جنت الفردوس سے ہے، مومن کے لیے رزق آب کوثر ہے، مومن کے لیے رزق جنت کے کھانے. تو کہنا ہے کہ پروردگار ہمارے مرحومین کا بھی رزق کھول دے. مرحومین کا رزق اللہ ان کا بخشش کی صورت میں عطا کرے گا، انہیں روز محشر کی پیاس سے محفوظ رکھے گا، انہیں اپنے جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے گا. تو مرحومین کو ضرور یاد رکھنا ہے. ساتھ ساتھ 101 ڈسکشن چلے گی، آپ ادروائز بولیں گے کہ انم اعمال بتائی جا رہی ہیں، عروج بھی سنے جا رہی ہیں، تو کچھ عروج اس امپورٹنس پہ ریفلیکٹ کریں گی اور ان اعمال کے بارے میں اپنے تاثرات بھی دیں گی. ماہ رمضان کی کیا اہمیت ہے، اول ماہ رمضان کی آج کا تمام پروگرام ہمارا فرسٹ رمضان کے بارے میں. تو جی عروج، کیا سوچتی ہیں آپ، یہ جو عمل ہے ہمارا تمام مالی مشکلات کو حل کر دے گا، اور پہلی رمضان مبارک مومنین کو اور کیا اعمال کیے جانے چاہیے؟ پہلی رمضان مبارک کے اور بھی بہترین اعمال ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ جیسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے تو آپ نے کچھ اعمال سر انجام دینے ہیں، جس میں فرسٹ آف آل فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ پہلی رمضان کے دن کون سا عمل کیا جائے کہ ایک چلو عرق گلاب کا اپنے چہرے پر ڈالیں. ہر گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، اسپرے باٹل میں یا ویسے آپ کے پاس میسر ہوگا. تو جو گلاب کا عرق ہے آپ نے ایک چلو اپنے ہاتھ میں اس پانی کو لینا ہے، اور یہ کس لیے ہوگا، ایک چلو بھر گلاب کا پانی ہوگا تاکہ ذلت و پریشانی سے ایک بندہ مومن کو نجات حاصل ہو، اور تھوڑا سا عرق گلاب اپنے سر میں ڈالیں تاکہ پھر سال بھر بیماری سے یا دماغی بیماری سے محفوظ رہ سکیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے. اور جبکہ فرمان معصوم صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی رمضان کے دن یعنی کہ شب میں جب اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے رمضان مبارک کی، تو پہلے روزے کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کیا کرنا ہے کہ گلاب کا عرق لینا ہے اپنے ہاتھ میں چلو بھر، اور اس کو کیا کرنا ہے کہ چہرے پہ ڈالنا ہے. اس سے کیا ہوگا، ذلت و پریشانی سے نجات حاصل ہوگی. اور اسی ہاتھ میں تھوڑا سا عرق گلاب آپ نے اپنے سر میں بھی ڈال لینا ہے تاکہ آپ پھر پورے سال کے لیے دماغی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے. دوسرا میں نے کثرت قرآن پاک، تلاوت قرآن پاک کو کثرت سے کرنا ہے. جو ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں کہ 2 قرآن پاک کو مکمل کریں. اگر کوئی 3 سے 4 کرتے ہیں تو وہ 3 تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ تو 3 قرآن پاک کو مکمل کریں، لیکن جب چوتھا تلاوت کریں تو ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں. تو کثرت سے تلاوت کرنی ہے. اور ایک ایشو جو کہ سب کو آتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹائم مینجمنٹ کس طرح سے کریں، کہ چاند رات تک بھی آ جاتی ہے لیکن قرآن پاک جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا، وہ جو سلولی اور ان کی اتنی سپیڈ بھی نہیں ہے یا ایزیلی جلدی نہیں پڑھ پاتے. تو ان کے لیے ایک انتہائی ایزی ایک نسخہ ہے، اور ہم سب اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں کہ ہر نماز 5 وقت نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ ڈیوائڈ کر لیجئے قرآن پاک کے جتنے پیجز ہوتے ہیں. کوشش کریں، میں ایوریج آپ کو بتا لیتی ہوں کہ 5 سے 6 پیجز. جو 7 سے 8 پڑھ سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے، 9 سے 10 پڑھ سکتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے. ہر نماز کے بعد آپ کوشش کریں
کہ 5 سے 6 پیجز قرآن پاک کے ڈیلی پڑھیں، تو انشاءاللہ جو وہ لوگ جو آرام سے پڑھتے ہیں، جو عربی کو اتنا اچھے سے نہیں جانتے، غلطی کرنے کا امکان ہے، تو وہ ایزیلی الحمدللہ انشاءاللہ وہ قرآن پاک ایک کم از کم مکمل کر پائیں گے اس رمضان المبارک۔ انشاءاللہ کہ بعد از نماز، واجب نماز، آپ 5 یا 6 صفحات تلاوت کر لیجئے۔ چلیے ہم ماہ رمضان مبارک کی اول شب کے اعمال آپ کو بتا رہے تھے، تو یہ بہت ہی اہم عمل ہے، میں چاہوں گی کہ نوٹ کر لیجئے تاکہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہ جائے، کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اور آپ اکٹھے تمام سعادتیں سمیٹیں، کہ ماہ رمضان المبارک کی چاند رات کا وہ خاص عمل جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین کیا کرتے تھے، اور رسول پاک جب بھی یہ دعا کرتے تھے 7 چیزیں اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب جب دعا کرتے تھے رسول پاک ماہ رمضان مبارک کا قمر دیکھ کے، پہلی رمضان کا چاند دیکھ کر رو بقبلہ ہو کر رسول پاک یہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار عالم، ہم جو رمضان کا چاند دیکھ رہے ہیں، اس نئے چاند کے عوض، اب جو چیزیں رسول پاک مانگ رہے ہیں اور ہمیں یہی مانگنی ہے، رسول پاک کہتے تھے اے پروردگار، جو رمضان کا چاند ہم دیکھ رہے ہیں، اس نئے چاند کے عوض ہمیں عطا فرما امن، ایمان، سلامتی، رزق کے واسطے، عافیت، اسلام اور امراض سے دوری۔ آپ دیکھیں گے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کور نہ ہوتی ہو۔ ہمیں چاہیے سب سے پہلے امن، کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان آ جاتا ہے، خدا نخواستہ جیسے ہم فلسطین کا حال دیکھ رہے، پروردگار فلسطین پر اور تمام مظلوم دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں کوئی بھی مظلوم ہے، پروردگار ہم مسلمان پر رحم فرمائے، انسانیت پر رحم فرمائے، کیونکہ ہم ہر ان کے ساتھ ہیں، اور خاص طور پہ امت مسلمہ کا اتحاد بہت ضروری ہے، کہ ہم تو یہاں روزے رکھ رہے ہوں گے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ غزہ میں حالات کتنے مشکل ہیں، اور ہر بار ہمیں وہ ہماری دعاؤں میں یاد رہنے چاہیے۔ جب ہماری ہر دعا مقبول ہوگی اور قبولیت کی سند ہوگی، تو پلیز 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 وقت افطار، وقت سحر جو ہمیں دعا کرنی ہے کہ پروردگار غزہ کو آزاد کر دے اور ان پر رحم فرمائے، اور دنیا میں کہیں بھی ہمارے بہن بھائی جو سفر کرے پروردگار ان پر رحم فرمائے۔ تو ہم نے پہلے امن مانگنا ہے کہ اللہ امن کی حالت میں رمضان گزرے، پھر ہمیں ایمان مانگنا ہے کہ میرے مالک ہمارا ایمان سلامت رہے، پھر ہمیں سلامتی مانگنی ہے، اپنے ملک و قوم کی سلامتی، اپنے تمام امت مسلمان، تمام مسلمان بہن بھائیوں کا حق ہے کہ ان کے لیے سلامتی مانگے، رزق کے واسطے اور حلال رزق عطا فرما پروردگار، ہمیں عافیت عطا فرما، اور دین اسلام کو ترقی اور جو ہے اس کو اور آگے بڑھا، پھر امراض سے دوری۔ دیکھیے صحت بہت بڑی دولت ہے، اور جب صحت اللہ دیتا نا تو انسان دولت بھی کما لیتا، اگر صحت نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ، اللہ معاف کرے، اللہ پاک کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن ہیلتھ کرائسس سے کبھی بھی خدا را کوئی سفر نہ کرے، آپ ہر عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں، سعادتیں نہیں سمیٹ سکتے، تو اللہ ہم سب کے اعضاء و جوارے میں یہ طاقت دے، ہمت دے، قوت دے۔ یہ ہم رمضان کی پہلی شب میں دعا کر لیں گے، پروردگار اتنی طاقت و قوت دے اور ہر بیماری اور ہر مرض سے تمام سال محفوظ رکھنا کہ ہم تیری بہترین عبادت بجا لا سکیں۔ اور اس سے بھی میں چاہوں گی اگر پہلے رمضان کی شب کی کوئی دعا ہے تو وہ ضرور ڈسکس کر لیں۔ بہترین دعا اور بہت امپورٹنٹ دعا کہ ہم خود بھی آپ کے لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز شیئر کریں، اور اس ویڈیو میں بھی بہترین دعا کہ جو میں شارٹ ویڈیو میں نہیں شیئر کر پاؤں گی، اس لانگ ویڈیو میں شیئر کری ہوں، ماہ رمضان مبارک کے چاند رات اور رسول اللہ کی دعا۔ کون سی دعا آپ تلاوت فرماتے تھے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھا کرتے تو رو بقبلہ ہو کر فرماتے تھے، اے اللہ اس ماہ کو ہمارے لیے، جیسا کہ انم نے کہا، اور میں آپ اس دعا کو کمپلیٹ کروں گی کہ اے اللہ اس ماہ کو ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی، اسلام، گراں قدر، عافیت، وسیع رزق، بیماریوں سے دوری، تلاوت قرآن پاک، نماز اور روزے کے لیے مددگار قرار دے۔ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کے لیے سالم رکھ اور ماہ رمضان کو ہم سے سالم گناہوں سے پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہاں تک کہ ماہ رمضان گزر جائے جب کہ تو ہمیں اس ماہ میں بخش چکا ہو۔
سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم سب اللہ پاک سے یہی دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ جو اعمال ہم تعلیم کریں ہمیں بھی کرنا نصیب ہو، آپ کو بھی کرنا نصیب ہو، اور ہر طرف سے خیر کی خبر آئے۔ تو آج خاص و خاص اعمال، فرسٹ رمضان مبارک، شب اول ماہ رمضان مبارک، اس کے ساتھ ساتھ تمام رمضان میں کیا چیزیں مس نہیں کرنی ہیں وہ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی قیمتی رہے گی انشاءاللہ، جب کبھی بھی دیکھے گا کوئی تو فائدہ حاصل کرے گا۔ تو چلیے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ شب اول ماہ رمضان مبارک جب آ جائے، اعلان ہو جائے کہ کل خیر سے پہلا روزہ ہوگا تو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سعادت بالکل مس نہ کریں، پہلی رمضان کا غسل بجا لائیں گے۔ نیت اس غسل کی رجا مطلوبیت کی نیت سے کر لیں، یا آپ یہ نیت کر لیں کہ اول ماہ رمضان مبارک کا غسل کرتے ہوں، تو یہ غسل انشاءاللہ گناہوں سے پاک کر دے گا، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کوئی سکن پرابلمز نہیں ہوں گی، اللہ پاک آپ کے بدن پہ رحمت نازل فرمائے گا۔ تو غسل کیجئے پہلی شب، اور کوشش کریں دعائے جوشن کبیر، بے حد عظیم دعا ہے، عظیم فوائد ہیں، اور ایسی قدرت والی دعا ہے، خدا کی شان ہے۔ تمام تر دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے اسماء مبارک ہیں، اسماء الحسنہ ہیں۔ کیوں؟ اور جب بھی ہم دعائے جوشن کبیر تلاوت کرتے تو ہر لحظہ بعد خدا کا ایک نام آتا ہے، اور اس نام کے وسیلے سے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس دعا سے نہیں آشنائی رکھتے اور کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے آپ کو دعائے جوشن کبیر کا، تو انشاءاللہ اس ماہ رمضان مبارک انا من عروج نقوی آفیشیل پہ ہم تمام اپنی دعاؤں کو انشاءاللہ 1 by 1 ایچ ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے، کیونکہ اس طرح حق ادا نہیں ہوگا اگر ایک ہی ویڈیو میں تمام دعاؤں کا ذکر کر دیا جائے۔ تو دعا جوشن کبیر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کے فضائل۔ جب بھی کوئی دعا مانگی جب نے دیکھا کہ اس میں مبارک پروردگار بتایا جاتا ہے، اس کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے، جیسے یا وہابو، بڑا خدا کا ایسا نام ہے کہ جس سے بہت کچھ عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح دعائے جوشن کبیر میں اللہ پاک کے بہترین عظیم نام ہے۔ ہر نام کے بعد جب آپ مانگتے تو سوچے کتنے ریوارڈز ملتے ہیں اور کتنی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو جو شخص غسل کر لے، دعائے جوشن کبیر پڑھ لے، تو وہ اپنے دشمنوں کو بھی بھول جائے، اس کے دشمنوں کو اللہ کی ذات دیکھ لے گی، اس کے دشمن کو اللہ ہمیشہ پست رکھے گا، اور اس کا وقار ہمیشہ انشاءاللہ بلند رکھے گا۔ اس کے والدین کی اور اس کے اہل خانہ کی صحت و سلامتی، زندگی کی ذمہ داری، رزق کی ذمہ داری، اور ان کی معرفت، ان کا دین، ان کا ایمان، ان کے اہل بیت سے چاہت قائم رہے گی، اور ان کے گناہ بخش جائیں گے، آئندہ گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ کیا کیا فضائل آپ کو پیش کروں، تو یہ ضرور پڑھیں۔ اور شادی شدہ حضرات کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، جہاں بھی اعمال کی بک پڑھیں تو حقوق زوجیت ادا کریں۔ اس کے علاوہ خاص نماز اس ماہ مبارک کو جب آپ وٹنس کریں تو پہلی شب کی نماز جو مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمع، جو نماز تعلیم کی ہے پہلی رمضان کی 4 رکعت نماز ہے۔ میں ٹھہر ٹھہر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کے حق میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، آپ لکھ سکیں۔ 4 رکعت نماز ہے پہلی شب اول ماہ رمضان کی، اسے 2 رکعت کر کے آپ ادا کریں گے، اور آپ 2 رکعت جب پڑھیں گے تو آپ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب اول ماہ رمضان مبارک پڑھتی ہوں قربتاً اللہ۔ پڑھیں گے کیا؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید تلاوت کریں گے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی، اور اس طرح آپ 2 رکعت کر کے اس 4 رکعت نماز کو بجا لائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ثواب دیکھیے کہ اس کا کتنا ملے گا، کہ جو یہ نمازیں ادا کرے گا 2 رکعت کر کے، آپ کو یہ نماز جو پڑھیں اس کا ثواب اتنا ہے کہ خدا صدیقین اور شہداء میں آپ کو شامل کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ صدقہ نکالیں گے، غسل کریں گے، اول ماہ رمضان میں صدقہ نکالیں، غسل کریں، دعائے جوشن کبیر پڑھیں، کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں یہ کچھ زیادہ ہو گیا، اب زیادہ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ وہ رمضان المبارک ہے، عام روٹین کے ڈیز نہیں ہے۔ پہلے دن کے روزے کا آپ کو کیا اجر کیا ثواب ملے گا جو مومن پہلی رمضان مبارک کا روزہ رکھے گا۔ عبداللہ ابن عباس رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، فضیلت سمجھ لیجئے کہ جب پہلی رات کی اعمال ہم آپ سے بتا رہے ہیں، تو پہلی رات آتی ہے تو امت کے تمام خدا ظاہر و باطن گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کتنا پریشان رہتے ہیں کہ پروردگار تمہارے عیبوں کو کبھی عیاں نہ کرنا، اگر ہمیں ایک دوسرے کے عیب معلوم ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو دفنانا چھوڑ دیں، یقیناً، کیونکہ ویسے ہی کسی کی بات کسی مومن کی ہاتھ آ جائے تو اس کا جینا دشوار کر دیتے ہیں۔ یہاں پر
کہا کہ پہلی رات آتی تو امت کے تمام ظاہر و باطن گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 20 لاکھ درجات امت کے بلند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی جانب سے بہترین اجر و ثواب ہے جو روزہ دار کو پہلے روزے کے بعد ہی مل جائے گا, پہلی شب کے بعد ہی مل جائے گا. اور پہلی شب کا ریویو آپ کو میں اب پروگرام کے اینڈ پہ بھی دوں گی انشاءاللہ, کہ آپ نے صدقہ دینا ہے, نماز اول ماہ پڑھنی ہے, وہ 2 رکعت نماز, میں کہہ رہی ہوں 4 رکعت نماز ہے, 2 کر کے آپ پڑھیں. نماز امیر المومنین جو بتایا کہ مولا علی نے اس نماز کو ہمارے لیے روایت کیا ہے کہ سورہ الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید ہے اور آپ کا ثواب بے حد ہے. جی عروج, پہلی رمضان کے حوالے سے آپ کو دعا کرنا چاہیں تو. ماہ رمضان میں ہر روز سحری میں پڑھی جانے والی دعا اسی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کریں گے, اور آپ یہ تمام چیزیں جو ہے ویڈیو کے سٹارٹ سے اینڈ تک نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا, تاکہ جتنے اعمال آپ کر سکیں اتنے کیجئے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں. تو یہ وہ دعا ہے جو آپ پورے رمضان المبارک کے پاک مہینے میں ہر روز سحری کے بعد, نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھیں گے. ترجمہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, آپ اسی دعا کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں جیسے جیسے میں بولتی جاؤں گی, اور ڈیلی پھر آپ اس طرح سے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اے مصیبت میں میری پناہ گاہ. اب اللہ تعالیٰ سے آپ سحری کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں ہر روزے کے بعد, کہ اے مصیبت میں میری پناہ گاہ, اے میری سختی میں میرے فریاد رس, میں خوف زدہ تیرے پاس آئی ہوں, تجھ سے فریاد کرتی ہوں اور تیری طرف سبقت لیتی ہوں, اور تیرے غیر کی پناہ نہیں لیتی ہوں, اور تیرے علاوہ کسی سے کشائش کی طلبگار نہیں ہوں, لہٰذا میری فریاد کو سن اور مجھے کشائش عطا فرما. اے وہ جو تھوڑا سا بھی عمل قبول کرتا ہے اور بہت سے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے, میرے بھی تھوڑے عمل کو قبول فرما دے اور بہت سے گناہوں کو معاف کر دے. بے شک تو ہی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. اے اللہ, میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتی ہوں کہ جو میرے دل میں ثابت رہے, اور ایسے یقین کا سوال کرتی ہوں جو مجھے اس زندگی سے راضی رکھے. اب یہاں پر آپ پروردگار عالم سے کیا اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں, اور اپنے رب سے ایسے ایمان کا سوال کرتے ہیں کہ جو میرے دل میں ثابت رہے, اور ایسے یقین کا سوال کرتی ہوں جس سے میں سمجھنے لگوں کہ مجھے وہی پہنچے گا جو تو نے میرے لیے رکھا ہے, بے شک وہ جو تو نے میرے لیے لکھا ہے, اور مجھے اس زندگی سے راضی رکھ جو تو نے مجھے عطا کی ہے. اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اے مصیبت میں میری پناہ گاہ, اے سختی میں میرے ساتھی, اے نعمتوں میں میرے سرپرست, اے میری چاہت کے مرکز, تو ہی میرے عیبوں کو چھپانے والا خوف میں امان دینے والا, اور میری خطائیں بخشنے والا ہے, لہٰذا میری خطائیں بخش دے, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو یہ وہ ترجمہ ہے. ترجمہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور علم ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عربی زبان میں دعائیں مانگتے رہیں گے, آپ کو وہ فیل نہیں آتی کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے, تو مقصد عربی زبان نہیں ہے. اگر آپ کا دل یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں, کس طرح مانگ رہے ہیں, آپ کو وہ محسوس بھی ہونے چاہیے وہ الفاظ, کہ اگر گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں تو وہ الفاظ آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اگر آپ اپنے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں وہ پتہ ہونا چاہیے. اگر شکریہ ادا کریں, شکرانہ ادا کریں, وہ الفاظ پتہ ہونے چاہیے. آپ کا رب آپ کے لیے کتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. کل بھی میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا تھا, تو وہ کیوں کر آپ کو آتش جہنم میں اتنی بآسانی آپ کے لیے اس کو تیار کرے گا. یہ دعا ترجمہ آپ سے شیئر کیا, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, ہر سحری کے بعد کوشش کیجئے, ضرور پڑھیں. اگر ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں تو کم سے کم ہم خوش نصیب ہیں کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح کی دعائیں دی ہیں کہ ہم اپنے رب سے دعائیں مانگ سکتے ہیں. بے شک. اور آج کے پہلی رمضان کے دن کی یہ دعا, اور کوشش کریں گے میکسیمم ہماری ایفرٹ ہوگی کہ جو خاص اعمال, ایک ہی ویڈیو میں کئی اعمال ہو گئے تو وہ ضرور آپ کو شارٹس میں ملیں گے انشاءاللہ. شارٹس میں جب آپ دیکھیں گے ماہ رمضان کا اعلان ہوا, کون سا رزق کے لیے عمل کرنا ہے وہ بھی آپ کو شارٹس میں مل جائے گا, پریشان مت ہوئیے گا. جو نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ, وہ جو بہترین طریقے سے دعاؤں کو قبول کرانا ہے وہ, اور پہلے رمضان کی دعا, اسی طرح دوسرے رمضان کی دعا, تو یہ تمام دعائیں شارٹس میں, اور بہت ایکسکلوسیو اعمال جو کہ نایاب اعمال ہیں. آپ 100 کتابیں نہیں کھول سکتے, لیکن یقین کیجیے ہم آپ کے لیے بہت سے ریسرچ کر کے چیزوں کو ایک مقام پر, ایک پوائنٹ پر لے کر آتے ہیں کہ ایک ویڈیو میں آپ کو سب مل جائے. تو پہلے رمضان المبارک کے دن کی ایک مختصر دعا, اور اسی طرح ہر روز کی جو مختصر دعائیں ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے کہ کتنا پیارا ترجمہ ہے. اور ترجمہ اس لیے بھی عروج ضروری ہے کہ بہت سے ہمارے جو ہیں ویورز ہر طرح سے, ہر جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں,
تو کوئی اگر کویشچن کرنا چاہے کہ ان کو سنو یا ان کو نہ سنو, اور یہ دعا کہاں پر ہے, یہ کہاں پر ہے, نہ جانے کس نے تعلیم کی ہے, آپ کو نہیں معلوم, آپ یہ دیکھیں کہ خدائے بزرگ و برتر سے اللہ کی ذات سے مانگا کیا جا رہا ہے, اور اگر اس کا ترجمہ سن کے بات دل کو لگتی ہے تو ایمان لائیں اور سوچیں کہ یقیناً یہ دعا تاثیر رکھتی ہے. تو یہ پہلے دن کی دعا ہے جو ضرور ہمیں پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ میرا آج کا روزہ حقیقی روزے داروں جیسا قرار دے, میری عبادت کو سچے عبادت گزاروں جیسی قرار دے. آج مجھے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے اور آج میرے گناہ بخش دے. اے جہانوں کے پالنے والے اور مجھ سے درگزر کر اے گنہگاروں سے درگزر کرنے والے. آمین یا رب العالمین. کتنی خوبصورت, کتنی کنسائز دعا ہے کہ جس میں ہم نے روزہ رکھ کے اپنے رب کی قربت اختیار کی ہے. کہا کہ ہمیں غفلت کی نیند نہ سلا دینا میرے مالک, اب روزہ رکھا ہے تو ہمیں ایسی عبادت کی توفیق دینا جو حقیقی عبادت گزاروں والی عبادت ہو, ایسا روزہ جو حقیقی روزے داروں والا روزہ ہو. اور اپنے روزوں کو قبول کروانے کی اگر آپ چاہتے کہ کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے, سائنڈ ہو, کوئی ڈگری مل جائے اس چیز کی کہ روزے تمہارے قبول ہیں, منظور ہیں, ہم کیسے اشور کریں کہ جو روزے ہم نے رکھی ہے بھوک و پیاس فقط روزہ نہیں ہے. تو روزوں کی قبولیت کی سند حاصل ہو جائے مومن کو, اس کے لیے بہت ایک اہم عمل ہے جو کرنا چاہے ضرور کرے. دیکھیے کہ اللہ آپ کے روزوں کے ثواب کو کیسے ملٹیپلائی کرتا ہے. مومنین کے لیے ہے روزے قبول کروانے کا بہترین طریقہ. یہ ویڈیو اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی وردی, اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی پریشیس, کیونکہ بہت قیمتی اعمال ایک ویڈیو میں رکھ دیے گئے ہیں. تو روزے قبول کروانے کی سند اگر آپ کو اپنے وقت کے امام سے چاہیے کہ آپ کے روزوں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ اللہ سے سفارش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرمائیں ہمارے روزوں کے لیے مولا ہمارے روزوں پہ دستخط کر دیں, اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ وقت افطار سورہ الفاتحہ تلاوت کریں اور جناب نرجس خاتون مادر امام زمانہ صلوات اللہ السلام علیہ کو ہدیہ کریں, اور پھر کہیے سلام مولا کو. آپ کہیں گے کتنے طویل زیارت پڑھوں, کوئی طویل زیارت نہیں پڑھنی, مولا آپ کو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو آپ کو بس اتنا کہنا ہے السلام علیکہ یا مولا صاحب العصر والزمان. اور اسی طرح آپ نے مولا حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرنا. جب آپ اپنے وطن میں بیٹھ کے سید الشہداء کو سلام پیش کریں گے, کربلا میں مولا کی ذریعے سے سلام کرنا مستحب, جواب سلام واجب ہے. اور اگر کسی کو مولا حسین علیہ السلام کا جواب سلام آ جائے تو عالم کیا ہوگا, نصیب بدل جائیں گے, قسمت بدل جائے گی. تو وقت افطار آپ نے السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کہنا ہے, اور پھر آپ نے دعائے حجت تلاوت کر لینی ہے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن. دل ہر میں الہی بن جائے گا, دل پاک ہو جائے گا, ارادے نیک ہو جائیں گے, عبادت مقبول ہو جائے گی. معصومین اللہ سے آپ کی روزوں کی قبولیت کی سفارش کریں گے, اور معصوم انہیں کہتے ہیں کہ جن کو آپ ہدیہ دیں تو وہ آپ کو بہترین ہدیہ ریٹرن میں دیتے ہیں. آپ نے ان کو سلام کر کے روزہ افطار کیا, اور نہ جانے کیا کیا سعادتیں آپ کے نصیب میں آ جائیں گی. اور وقت افطار مستحب ہے کہ سورہ قدر تلاوت کریں. جو افطار کے وقت سورہ قدر تلاوت کرتا ہے اس کا مقام ایسے ہے جسے وہ راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو اور خون میں لت پت ہو. تو یہ اعمال بہت سارے ہیں, کوئی یہ نہیں کہ آج کی ویڈیو میں اینڈ ہو رہے ہیں, انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. آج کی ویڈیو خاص طور پر ماہ رمضان مبارک اول کے اعمال اور اس کے علاوہ مشترکہ اعمال کے صرف میں آپ کو ہنٹس دوں گی, اور وہ دعائیں سیپریٹ ویڈیوز میں ریکارڈ ہوں گی کیونکہ وہ ایک ایک دعا بڑی اہم ہے. اور شاید کہ آپ لوگوں کے پاس ہیں مفات الجنان, ہماری بڑی اچھی ایک یوزر ہیں انڈیا سے. السلام علیکم, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, تھینک یو سو ویری مچ, جزاک اللہ. پروردگار آپ کو خوش و آباد رکھے کہ آپ نے یہ ہمارے لیے کوئری چھوڑی تھی کمنٹ سیکشن میں کہ مفات الجنان کہاں پر اویلیبل ہوگی, اور ہم آپ کی ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں. آپ کی پیار کا بے حد شکریہ, اللہ پاک آپ کی گھر پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو مفات الجنان آپ بآسانی پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں پلے اسٹور پہ ویسے تو اویلیبل ہے, آپ اردو ورژن بھی اس کا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے. انگلش بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, اور بڑے آسانی سے اگر آپ پلے اسٹور پہ جا کے ٹائپ کریں مفات الجنان تو آ جائے گی. اس کے علاوہ آپ گوگل کر لیجیے مفات الجنان, PDF فارم میں بھی آپ کو گوگل پر مل جائے گی. دیر از اے ویری گڈ سائٹ duas.org.
تو duaz.org کو وزٹ کیجئے. تمام تر دعائیں ہمارے وہ ویورز جو ایسے ہی مقامات پہ رہتے ہیں جہاں پہ ان کے لیے بکس بائی کرنا مشکل ہے، اور میں اور عروج جو دعائیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کو نہیں مل پاتی always visit duaz.org and you will find the relevant material. اور ماہ رمضان مبارک میں ایک ہدیہ آپ کو دینا چاہیں گے، جو ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ فالو کرنا چاہتے ہیں ان دعاؤں اور ان اعمال کو، کہ جو یہاں پہ عروج بھی بتا رہی ہوں گی، میں بھی بتا رہی ہوں گی، اور سیم اعمال آپ کو کہاں ملیں گے؟ You must download one app that is Divine Pulse from the Play Store. Divine Pulse ایپ آپ کے اگر فونز میں ہے تو آپ سمجھیے کہ wherever you are traveling you have the whole A'mal booklet in your hand, and it's not only one book, it is a compilation of the number of books, اور اس میں سب ہے، اعمال ہیں، ایونٹس ہیں، رمضان مبارک کے شب قدر کی دعائیں، دیر از نتھنگ مسنگ. تو وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. جی عروج، اب ماہ اول رمضان کے حوالے سے کچھ اور آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ پروگرام کے اینڈ پہ ایک بہت ہی خوبصورت اور چھوٹی سی دعا کی ٹرانسلیشن، جو کہ معرفت پروردگار عالم کی دعا ہے، کہ ماہ رمضان مبارک کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار عالم کی معرفت حاصل ہو جائے. ہم اس قابل نہیں، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں معرفت حاصل ہو جائے. تو معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک دعا کیا کرتے ہیں ہم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے رب مجھے اپنی معرفت نصیب فرمائیے. آمین اللہ آمین. ہمارا پہلا جملہ یہ ہے کہ جو جس مقصد سے اس ماہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں، معرفت پروردگار عالم، کہ اے میرے رب مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، پس اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نصیب نہ فرمائی تو میں تیرے رسول کو نہ پہچان سکوں گا. اے میرے رب مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب نہ فرمائی تو میں تیری جنت کو نہ پہچان سکوں گا. اے میرے رب مجھے اپنی حجت کی معرفت فرما، پس اگر میں تیری حجت کو نہ پہچان سکا تو اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو حجت خدا کون ہے؟ آپ کے امام وقت، امام زمان علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت خوبصورت دعا کہ جو سٹارٹ ہے پروردگار عالم نے ہمارے لیے میسج دین اسلام کا دے کر بھیجا، ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم چاہتے ہیں ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، اپنے رب کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو، تبھی ہمیں جنت کی معرفت ہوگی. اور اس کے بعد ہمیں اپنے امام وقت کی معرفت کی ہمیں دعا کرنی ہے، تاکہ ہم اپنے امام کے ساتھ جو ہے مشہور ہوں اور امام کے لشکر میں شمار ہو سکیں. یقیناً بہت پیاری دعا عروج نے بتائی پروگرام کی اینڈنگ پہ. اور اسی لمحہ ہماری ایک اور ویور ہیں نینا حسین، کہ جو مسلسل کچھ دن سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم اپنے افطار کو معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور کس انداز سے اہل بیت علیہ السلام کو اپنے افطار کا دسترخوان ہدیہ کریں، کیا طریقہ کار ہوگا. بہت پیارا سوال. پہلے تو جزاک اللہ نینا کہ آپ کے توسل سے دیگر مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ نہ پوچھتی تو بہت سے ہمارے مومنین کو یہ ثواب نہ مل پاتا، کیونکہ مومن ایک دوسرے کے لیے اسی طرح باعث اجر و ثواب بنتا ہے اور بہترین وسیلہ بنتا ہے. تو خواہران عزیز، آج سب کے لیے ایک بہت پیارا رمضان المبارک کا ہدیہ ہم ویڈیو کے اینڈ پہ دے رہے ہیں، کہ جو شاید کہ کہیں نایاب عمل ہے، ہر جگہ نہیں ملے گا. جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ تو چیزیں کمپلیمنٹری مل رہی ہیں آپ کو، واجبات ملیں گے، جو مسٹ ڈو اعمال ہیں ملیں گے، لیکن جو غیب سے اللہ آپ کی مدد کرے گا، رزق آئے گا. پنجتن پاک علیہ السلام خدا سے آپ کی سفارش کریں گے، رسول پاک آپ سے راضی ہوں گے، اہل بیت راضی ہوں گے، جناب زہرا اللہ سے رزق دلوائیں گے، چہار معصومین، یہ وہ عمل ہے. تو خواہران عزیز، ماہ رمضان مبارک میں آپ اپنے افطار کے ہر روز کے دسترخوان کو معصومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں. یہ باعث اجر و ثواب، انتہائی اجر و ثواب کا حامل ہے. آپ روز کے کھانے کو بھی اہل بیت کو ہدیہ کر سکتے ہیں. اور کس طرح سے آپ کریں گے؟ آپ ایک لسٹ بنا لیں کہ جس کے مطابق آپ ہر روز کے دسترخوان کو پر برکت بنائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ جس دسترخوان پہ اب یہ نظر دی جائے گی افطار کے وقت پہ، افطار کا دسترخوان سجایا جاتا ہے کھجور خرموں سے لے کر انواع اقسام کے کھانے جب اہل خانہ کے رکھے جاتے ہیں. اور یقین کیجئے جب ہم ان تمام تر کھانوں پر اللہ کا شکر الحمدللہ بجا لا کر ہم اسے رسول اللہ کو، پھر مولا کائنات کو، جناب زہرا کو، مولا حسن و حسین علیہ السلام کو، اسی طرح ہم اپنے تمام معصوم کو ہدیہ کر دیتے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ دسترخوان کبھی زندگی بھر بند نہیں ہوگا، آپ کی نسل در نسل وہ دسترخوان چلے گا. تو کیا کریں گے؟ آپ ایک لسٹ بنائیں گے کہ پروردگار ہر روز کا دسترخوان ان معصومین کو ہدیہ کریں
کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے، جن کو نہیں معلوم آپ میرے ساتھ لسٹ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں پہلے دن کا یہ دسترخوان پروردگار ہم پیش کرتے بنام رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، اور ان کی نیت سے دسترخوان کو لگاتے ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کریں گے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں گے، اول و آخر درود پاک پڑھیں گے، اور پروردگار عالم اس تمام تر کھانے کو تحفۃً ہدیۃً بارگاہ رسول خدا میں پیش کرے گا۔ اس کے وسیلے سے آپ کی دعائیں قبول، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اسی طرح آپ دوسرے دن کی نیت کریں گے، نیت ہوگی مولا علی علیہ السلام کے نام کا دسترخوان لگاتے ہیں، پھر اسی طرح آپ مولا جناب زہرا بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام کے نام کا دسترخوان لگاتے ہیں، لسٹ نوٹ کر لیجئے۔ اسی طرح آپ کا 4 رمضان آ گیا، آپ کا دسترخوان بنام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سج رہا ہے، مولا حسن رزق میں آپ کی برکت کریں گے انشاءاللہ۔ پھر امام سجاد علیہ السلام کے نام کا دسترخوان کہ میرا درود و سلام ہو معصومین پر، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کا دسترخوان، ہر افطار ایک معصوم کو ہم ہدیہ کریں، اور اول و آخر درود 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کریں گے، پروردگار اے میرے اللہ میں اس دسترخوان کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہدیہ کرتی ہوں۔ پھر دیکھیے مولا کاظم اللہ کی بارگاہ سے آپ کو بہترین ہدیہ لے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح 10 رمضان پہ پہنچ گئے، 10 رمضان امام رضا علیہ السلام کو دسترخوان ہدیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح 11ویں روزے میں امام جواد علیہ السلام کو دسترخوان ہدیہ کرتے ہیں، 12ویں روزے امام ہادی علیہ السلام کو دسترخوان ہدیہ کرتے ہیں، اور 12ویں روزے ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کو دسترخوان ہدیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ دسترخوان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف حجت خدا کے نام، اور پھر اس سے اگلا دسترخوان باب الحوائج ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے نام اور مولا غازی کے نام کا جب کوئی دسترخوان سجاتا ہے، یقین کی جو اس کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ اور پھر جناب نرجس خاتون صلوات اللہ السلام علیہ کے نام کا دسترخوان آپ کے مکمل ماہ رمضان المبارک کا پلان دے رہی ہوں، اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو میں ابھی آپ کو جو لسٹ دے رہی ہوں اس پہ آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، جسٹ انا میں نروج نقوی آفیشیل پہ آئیے، ہمارے اس ویڈیو کو پلے کیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کس روز کا دسترخوان کس معصوم کو ہدیہ کریں گے۔ مولا عباس علیہ السلام کے بعد نیکسٹ دسترخوان آپ جناب نرجس خاتون صلوات اللہ السلام علیہ کو ہدیہ کریں گے، اس سے اگلے دن کا دسترخوان آپ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام کے نام کا رکھیں گے، اور پھر نیکسٹ دسترخوان آپ جناب حضرت رقیہ صلوات اللہ السلام علیہ اور باب الحوائج علی اصغر علیہ السلام کے نام کا رکھیں گے۔ پھر آپ جناب ام البنین صلوات اللہ السلام علیہ کے نام کا سفرہ سجائیں گے، دین آپ جناب سکینہ صلوات اللہ السلام علیہ کے نام کا سفرہ سجائیں گے۔ اسی طرح 20 رمضان تک پہنچ چکے ہوں گے، اور پھر آپ اگلا دسترخوان جناب قاسم ابن امام حسن علیہ السلام و شہزاد علی اکبر علیہ السلام کے نام کا، شہزادوں کے نام کا افطار کا دسترخوان سجائیں گے، اللہ اکبر۔ اور اگلا دسترخوان جب 22 رمضان آ چکی ہوگی حضرت ام رباب کے نام کا سجائیں گے، پھر حضرت نجمہ خاتون صلوات اللہ علیہ وسلم کے نام کا دسترخوان، پھر یہ معصومین کی مائیں ہیں اور ان ماؤں کی بڑی عظمت ہے۔ دین آپ کا 24 رمضان حضرت معصومہ قم صلوات اللہ السلام علیہ کے نام کا دسترخوان، 25 رمضان جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ السلام کے نام کا دسترخوان، 26 رمضان جناب حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ السلام علیہ مادر امام علی علیہ السلام کے نام کا دسترخوان، 27 رمضان حضرت نفیسہ خاتون کے نام کا دسترخوان، 28 رمضان حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام باب الحوائج کے نام کا دسترخوان، 29 رمضان آپ نیت کریں گے نظر 1,24,000 پیمبر، آپ تمام پیمبر کو انبیاء کو ہدیہ کر رہے ہیں، اور آپ کریں نیت کرتی ہوں کہ یہ تمام تر نظر 29ویں روزے کی تمام دسترخوان کو تیاری کو میں 1,24,000 پیمبروں کو نیت نظر شہدائے کربلا اسیران کربلا کوفہ و شام کو ہدیہ کرتی ہوں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ کہ پروردگار تو ہمارے اس نظر کو اس رزق کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، اس ماہ کو ہمارے لیے بہترین ماہ قرار دے، ہمارے مرحومین کو اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا، پروردگار تمام حاجات قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے، میں نے تمام اعمال بتائے۔ آج عروج بھی آپ ہی کی طرح سن رہی تھی، عروج کیا آپ پیغام دینا چاہیے ماہ رمضان کی اول کے والے سے؟ اعمال انشاءاللہ جو مزید اعمال ہیں، اور ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ کے جیسے ہی رمضان المبارک میں آپ انٹر ہوتے ہیں، رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جو کسی بھی ملک میں ہیں اس وقت، تمام کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بہترین اعمال جو کہ پہلی ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کے ہیں، تو وہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں تاکہ
کسی بھی ثواب سے جو کہ ثواب کثیر ہے اس سے آپ محروم نہ رہ جائیں. تو انشاءاللہ آپ مزید شارٹ ویڈیوز کا ویٹ کیجیے گا, اور یہ کہ تمام تر اعمال جو آپ کو بتائے ہیں میکسیمم کوشش کیجیے گا ان میں سے ضرور اعمال سر انجام دیں, اور کچھ اعمال مزید ہم آپ سے شارٹ ویڈیوز میں شیئر کریں. مجھے عروج کو اجازت دیجیے گا. شب اول ماہ رمضان مبارک میں ہمیں ہمارے والدین کو یاد رکھیے گا. پروردگار آپ کے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بابرکت, عظمت والا, مغفرت والا مہینہ بنائے. جو اعمال بتائیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے, ان پہ قبولیت کی سند لگے, اور سب سے اہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے زور میں تعجیل ہو. مجھے عروج کو اجازت دیجیے. نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے, سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے. آنا میں عروج نقوی آفیشیل. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.